فعل ماضی ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو اس وقت یہ مفعول فی ہوتے ہیں، اور ترکیب میں اپنے ما بعد جملے کی طرح مضاف ہو کر اپنے سے پہلے فعل کے مفعول فی ہو جائیں گے۔ فعل ماضی کی مثال جیسے جئت مزدعا، آیا وہ اس وقت میں جس وقت اس نے پکارا، تو ترکیب کیا کریں گے؟ یا بتائیے منذ حرف جر ہے اس میں ظرف ہے؟ کیسے پہچان لیا کہ اس کے بعد فعل ماضی ہے؟ ترکیب کریں گے جا فعل تا ضمیر مرفوع متصل فاعل مز اس میں ظرف مضاف، اور دعا ہو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا جا۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے جئت مز زید قائم، جئت مز زید قائم، اور بھی بہت سی مثالیں آپ لا سکتے ہیں۔ جئت مز رکب اخی، یہ ماضی اس کے بعد۔ تو جملہ اسمیہ کی مثال جئت مز زید قائم، ترکیب کیا کریں گے؟ مز مضاف زید قائم، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی۔ اور اگر مز اور منذ کے بعد اسم مرفوع ہو، یعنی اسم ہے مرفوع ہے مجرور نہیں ہے، تو پھر یہ ترکیب میں مبتدا ما بعد خبر ہو جائے گا۔ جیسے اور یہ مز اور منذ مستقل جملہ ہوگا، اس سے پہلے جملہ مفسر ہوگا، بھائی یہ مز اور منذ یہ جملہ مفسرہ ہو جائے گا۔ مثلا ما رأیتہ مز یوم الجمعہ، جی تو مز کے بعد میں اسم مرفوع ہے، تو ایسی صورت میں مز مبتدا ہوگا، ما بعد خبر، مبتدا خبر سے مل کر مستقل جملہ ہوگا، اور یہ مفسر ہوگا اپنے سے پہلے جملے کے، وہ مفسر بنے گا۔ ما رأیت، میں نے اس کو نہیں دیکھا، کب سے نہیں دیکھا؟ مز یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے ترکیب کریں گے۔ ما رأیت فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، مز زید قائم، مز مبتدا زید قائم، وہ مز یوم الجمعہ، مز مبتدا یوم الجمعہ مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفسر۔ اب مفسر سے ملانے کی ضرورت نہیں، بس چلیے تو یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ اس وقت ظرف نہیں بنے گا، نہیں ظرف نہیں ہوگا، ترکیب میں مفعول فی نہیں ہوگا، ہوگا سماع ظروف میں سے یہ حرف جر نہیں ہونے کا، لیکن مفعول فی نہیں ہوگا ترکیب۔ جب مضاف نہ ہو تو مفعول فی نہیں بنے گا، جب مضاف نہ ہو، مضاف نہ ہو تو مضاف ہو تو مفعول، جب مضاف نہ ہو تو مفعول فی نہیں بنے گا۔ مضاف نہ ہو اس کی طرف بہرحال یہ کہ یہ تو کوئی بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ اس پر ظرف نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ظرف کا معنی دے ہی نہیں رہا ہے، تو اسماء ظروف میں سے ہی، لیکن ظرف نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے اسماء ظروف ہوتے ہیں جو ظرف کے معنی نہیں دیتے، مثلا مز یوم الجمعہ یوم طیب، جمعہ کا دن عمدہ دن ہے، تو یہ نہیں اس کو مفعول فی بنانے کی ضرورت نہیں، یوم الجمعہ مضاف الیہ کا مبتدا، یوم طیب موصول سے مسئول کا خبر۔ تو اسماء ظروف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو متصرفہ اور غیر متصرفہ۔ اسماء ظروف متصرفہ وہ اسماء ظروف ہیں جن کا ظرف و مفعول فی ہونا ضروری ہے، دوسرے کچھ اور بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ ایک غیر متصرف ہوتے ہیں جو ہمیشہ مفعول فی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے تدریس و ہدایت النحوی جو ہدایت النحو کی شرح ہے اس میں تفصیل بیان کی اساتذہ کی۔ حرف جر کا ہوں گے حضرت، بس اس کے علاوہ باقی سب جگہ حرف جر ہوگا۔ تفصیل آپ تدریس الشرح میں تعامل میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی لکھی، کیونکہ حروف جر میں اس کو شمار کرایا گیا نا ظروف کو اور مضم منظور کو، وہاں لکھی ہے یہ بات تدریس الشرح میں تعامل کی شرح، اس میں ترکیب کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے جو شرح میں تعامل کی بات آئے گی۔ اب ہم آج کل بغیر ترکیب اصول کی ترکیب کرتے ہیں، جو بھی ذہن میں آئے، جو بھی حاشیے مل جائے، چاہے صحیح اور غلط ہو، اس کے اصول لکھ دیے گئے، ان اصول کی روشنی میں ترکیب کریں گے تو پھر صحیح اور غلط کا بھی ایک امتیاز ہو جائے گا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو دیکھ۔ خیر چلیے، تو ان کو ذہن میں رکھیے۔ متى تقوم الساعة، اب اسی اصول کو سامنے رکھ کر ترکیب کیجئے۔ متى اس میں ظرف مفعول فی مقدم تقوم کا، اپنے سے پہلے یا بعد کے فعل مذکور یا محذوف کا ظرف ہوتے ہیں، یہاں بعد میں فعل مذکور ہے اس کی کا ظرف بنا دو، ترجمہ ٹھیک ہو رہا دے۔
چلیے گا. تو اس انداز سے تمام اسماء غیر متمکنہ کی تمرین